ذرا سوچئے کہ کیسے نالائق ہے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بھدا اور گندا الزام لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادیاں شوق کے لیے تھی، اس لیے 11 شادیاں کی۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم یاد رکھ لے میرے مسلمان بھائیوں، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی شادی شوق کے لیے نہیں تھی۔ اس بات کا ثبوت جانتے ہیں؟ وہ واقعہ ہے، مکہ کے وہ لوگ ہیں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذرا غور سے سنیے میرے باتوں کو، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تمہاری دعوت سے تنگ آ گئے ہیں، تم ہمیں اسلام کی طرف بلانا چھوڑ دو، توحید کی دعوت دینا چھوڑ دو، اور اگر تمہارا ان کاموں سے مقصد یہ ہے کہ تمہیں مکہ کی سرداری ملے، تم اگر ان سب حرکتوں سے، ان سب کاموں سے، یعنی مذہب اسلام کی دعوت سے اگر تم مکہ کی سرداری حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ اگر تمہارا ان سب کاموں سے مقصد یہ ہے کہ تم عرب کی کسی خوبصورت دوشیزہ سے، لڑکی سے شادی کرو تو وہ بھی ہم کرانے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آفر دی جا رہی ہے شوق کی شادی کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ آفر رکھا گیا کہ ہم عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی تمہاری کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، تم کیسی بات کہہ رہے ہو؟ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اندھکار سے نور اور روشنی کی طرف نکالنے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں۔ سن لو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو گے، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو گے، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ ذرا سوچئے، اگر میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادیاں شوق کے لیے ہوتی تو کیا یہ آفر نہیں قبول کرتے؟ قربان جائیے میرے دوستو، میں نے کہا نا کہ اللہ کی قسم کوئی بھی شادی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کی وہ رب کے فیصلے کے بغیر نہ ہوئی، اور ہر شادی کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ضرور تھی۔